حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت اماں حوا کے ساتھ پہلی زفاف۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو دیکھا ان کے ساتھ ایک ان کے جیسی ہی مخلوق لیٹی ہے، لیکن ان کے اعضاء تھوڑے مختلف ہیں۔ اس لمحے اللہ نے شہوت کو پیدا کیا، جس سے آدم علیہ السلام کے دل میں اس عورت کو چھونے کی چاہت پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اماں حوا کے جس عضو کو پکڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر فرشتے و ملائکہ کو حکمرانی دی جو نور سے پیدا کیے گئے۔ فرشتے ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل ہیں۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتا ہے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا۔ ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم ہے کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا۔ اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حسن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو سرگوبی کے لیے فرشتوں کو ہی بھیجتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے 2 ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتائی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں 5 جگہ، سورۃ عمران کی 2 آیات میں، سورۃ المائدہ کی 1 آیت میں، سورۃ الاعراف کی 7 آیات میں، سورۃ الاسراء کی 2 آیات میں، سورۃ الکہف اور سورۃ مریم میں 1 جگہ، سورۃ طٰہٰ میں 5 مقامات پر، اور سورۃ یاسین میں 1 جگہ۔ سورۃ بقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف اور سورۃ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورۃ حجر و صاد میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورۃ عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ مریم اور سورۃ یاسین میں ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی
چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور فرشتوں کی گواہی سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت اماں حوا سے ہو گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق کے زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کہ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تاکہ ان کی شرمگاہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا، جس میں یہ ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم پر جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوی باتیں سن کر حضرت اماں حوا علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازش رنگ لے آئی۔ اس نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے پھل کھانے پر تیار ہوئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ولگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کی پکار سنی تو خوف کے مارے کانپ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اس میں سے ہی پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بحر ہند میں، جبکہ حضرت اماں حوا کو سعودیہ عرب کے مقام جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بحر ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر سود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے
اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ کھانے سے باز نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام پر رحم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکریہ ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ لے آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا اور اس کا طواف کیا اور طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات پر لے آئے جہاں حضرت اماں حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ یہی وہ رات تھی جب پہلی دفعہ حضرت اماں حوا کو حیض بھی آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اولاد ہوئی۔ حضرت اماں حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی تھی، جبکہ دوسری دفعہ حمل ہونے سے پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تھے، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی گئی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پائے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی میں ہی حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم علیہ السلام کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا و آخرت میں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی زندگی کی نسبت آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو دنیا میں گناہ کرنے سے دور رہنے اور آخرت کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔